اب لغت سے جا کر جب ہم سوال کرتے ہیں کہ عربی میں ولی کا مادہ کہاں سے آیا، ولا یلی اس کا اصل مادہ ہے۔ یہ ولا اور یلی کیا ہے؟ ولا اور یلی مادہ ہے، معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے، کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ کہا کہ ولا اور یلی وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر دو چیزیں اس طریقے سے ایک دوسرے کے نزدیک ہوں، اس طریقے سے ایک دوسرے سے قریب ہوں، ان کے درمیان میں ان کا غیر واقع نہ ہو۔ دو چیزوں کا ایسے پایا جانا کہ ان کے درمیان میں ان کا غیر واقع نہ ہو، یہاں پر یہ لفظ ولا اور یلی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ مکان میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور زمان میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا جلس زیدن، زید بیٹھا ہوا ہے، یلی ہے عمرن، اس کے بالکل ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ عمرو بیٹھا ہوا ہے۔ اب زید اور عمرو جیسے ہی آپ نے یلی ہے عمرن کہا تو زید کے فوراً اتنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان میں ان کے غیر کا فاصلہ نہیں ہے۔ اب یہ غیر سے کیا مراد ہے یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ان کے غیر کا فاصلہ نہیں۔ زمانی اعتبار سے آپ نے کہا جاء زیدن، زید آیا، یلی ہے عمرن، زید کے فوراً بعد کون آیا؟ عمرو آیا۔ کیسے مراد ہوگا؟ یلی ہے کہاں استعمال؟ جب زید اور عمرو کے درمیان میں ان کا غیر نہ آیا ہو۔ اس طریقے سے آنے کو کیا کہتے ہیں؟ ولا یلی۔ یہاں پر بس قربت اصل چیز ہے، ایک قربت، دوسرا غیر کا فاصلہ نہ ہونا، یہ دو چیزیں مہم ہیں۔ اب یہ جو غیریت ہے اس کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ مثلا میں نے کہا جلس زیدن اور یہ کہنا چاہتا ہوں یلی ہے حمارہ، مثلا زید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد اس کا گدھا بیٹھا ہوا ہے، تو عرب مجھ سے آ کر یہ کہے گا تم نے یہاں پر یلیہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ غلط ہے۔ بھئی کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ زید اور جنس سے ہے، زید کی جنس اور ہے، جانور کی جنس اور ہے۔ جہاں ان میں یہ فرق آ گیا وہاں پر یہ لفظ یلی استعمال ہے، ولا یلی وہاں پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ لہذا ولایت کے معنی میں یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک یہ کہ قربت ایجاد ہونی چاہیے، اگر قربت ایجاد نہیں ہوئی ہے تو پھر ولا یلی ولایت وہاں پر صدق نہیں کرے گی۔ دوسرا اس قربت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جس سے قربت ایجاد کی جا رہی ہے اس سے سنخیت بھی ملنی چاہیے، جنس بھی ملنی چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے، کوئی سملیرٹی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سملیرٹی نہیں ہوگی تو پھر یہی جو ولایت کا مادہ ہے یہ صدق نہیں کرے گا۔ بس یہ قربت کا معنی اس کا بنیاد ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں، ایک فقہی مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، گفتگو بھی آگے بڑھاتا ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں نماز میں اور وضو میں جو شرائط ہیں، جو اس کی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط کیا کہلاتی ہے؟ موالات۔ موالات بچوں کو بچپن میں یاد کرایا جاتا ہے، جی وضو میں نماز میں کیا ایک شرط کیا ہے؟ موالات۔ بعض اوقات بچوں کے ذہن میں اس کا معنی روشن نہیں ہوتا، لیکن آج اگر گفتگو ذہن میں آ جائے گی تو یہ معنی کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ موالات کا معنی کیا ہے؟ موالات کا معنی یہ ہے ارکان وضو کو اس طریقے سے انجام دیا جائے کہ ان کے درمیان میں وضو کا غیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز کے ارکان کو اس طریقے سے بجا لایا جائے کہ اس کے درمیان میں نماز کے ارکان کا غیر وارد نہ ہو۔ لہٰذا اب وضو کے اندر کیا مرحلہ ہے؟ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو شروع کیا، اب واجب ارکان کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ چہرہ دھونے سے۔ آپ نے جیسے ہی چہرہ دھویا، اب چہرہ دھونے کے فوراً بعد آپ کو مشغول ہونا ہے سیدھا ہاتھ دھونے میں، اس کے بعد فوراً مشغول ہونا ہے الٹا ہاتھ دھونے میں، اس کے بعد فوراً مشغول ہونا ہے مسح کرنے میں، سر کا اور پیر کا۔ جیسے ہی آپ نے پے در پے، اب یہ پے در پے کی کیفیت کیا ہے؟ کیا پے در پے کی کیفیت یہ ہے کہ فوراً بات کا مطلب جلدی بھی ہے؟ کیونکہ بعض ہمارے بزرگوں میں یہ پرابلم آ جاتی ہے، یا وہ لوگ جن کو کمر کی پرابلم ہو جائے یا ٹانگ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو ان کا ایک پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پیر کا مسح۔
اکثر بزرگوں کو یہ پرابلم آتی ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پیر کا وضو کھڑے ہو کر یہاں پر نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی جگہ چاہیے اونچی مقام جس پر ہم پیر رکھ کر آرام سے یا کسی جگہ بیٹھ کر آرام سے وضو کر سکیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اگر میں یہاں سے چل کر وہاں تک جاتا ہوں تو یہ فاصلہ آ جائے گا، وضو کا غیر وارد ہو جائے گا، وضو کے غیر وارد ہونے سے وضو باطل ہو جائے گا، کیا کیا جائے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا، کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی ایک رکن کو طولانی کر دیں، رکن طولانی رہے گا، موالات کی کیفیت باقی رہے گی، موالات کی کیفیت باقی رہے گی۔ لہذا کیا کہا کہ جب آپ الٹا ہاتھ دھو رہے ہیں، اب آپ نے دوسری مرتبہ پانی ڈالا، ڈالنے کے بعد ہاتھ مت پھیریں، پہلے نل کا بند کر دیں، اب آپ اس پر جریان آپ کی نیت سے، اس نیت سے کہ آپ پانی کو جاری کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پر، اس ہاتھ پر جریان آپ کی نیت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں، اور آپ نے جہاں بیٹھ کر جا کر مسح کرنا ہے وہاں پر جانا شروع کر دیں، اس نیت سے ہاتھ پھیرتے جائیں اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں پر جاتے جائیں، جس جگہ آپ پہنچ گئے وہاں پر آپ نیت ختم کریں، ہاتھ پر سے جریان آپ کی، وہاں بیٹھ جائیں، آرام سے سر کا مسح کریں، آرام سے پیر کا مسح کریں، کوئی ٹینشن نہیں، آپ کے وضو میں کوئی پرابلم نہیں آئے۔ یہ کیا ہوا؟ اس آپ نے مرحلے کو کشش دے کر کھینچ کر وہاں تک لے گئے، اب جب تک آپ جریان آپ کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں تب تک وضو جاری ہے، جیسے ہی آپ نیت ختم کر کے مسح میں وارد ہوں گے اگلا حصہ شروع ہو جائے گا۔ پس کیا ہوا؟ آپ نے غیر کو وارد ہونے نہیں دیا۔ پس ایک رکن کشش پیدا کر سکتا ہے ولایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے، موالات کی کیفیت کو جاری رکھنے کے لیے، ولایت کو صدق کرنے کے لیے ایک رکن کی کشش جاری رہ سکتی ہے۔ وضو کا عمل جو چند لمحوں میں ختم ہو سکتا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک جاری رہا، تو پس ولایت ایک رکن کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیدا کھینچ سکتی ہے۔ اسی کیفیت کا نام غیبت امام ہے۔ ایک رکن اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے، جب تک زمانے میں ولایت کی ضرورت باقی رہے گی وہ رکن غیبت میں اسی سلسلے کو باقی رکھے گا۔ جب تک ولایت کی ضرورت باقی رہے گی ایک رکن ولایت ایسا باقی رہے گا، اب چاہے حاضر میں رہے چاہے غائب میں رہے، لیکن اس سلسلہ ولایت کو جاری رکھے گا جب تک ولایت کی ضرورت زمین پر موجود ہے۔ لہذا اب یہ موالات میں نے قائم کی، کیسے؟ میں نے موالات قائم ایسے کی، موالات وجود کیسے آیا ولایت کا، کہ جب تک اس کے درمیان میں اس کا غیر نہ آ جائے، غیر، جیسے ہی غیریت آئے گی ربط ولایت ٹوٹ جائے گا، ولایت کا مادہ وہاں پر صدق ہی نہیں کرے گا۔ اب اگر ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں لفظ سے مطلب آپ کو دے رہا ہوں، لغت کے معنی میں اگر ولایت سے مراد اس کی لغت کا معنی بھی لیا جائے، حتیٰ اس کا اصطلاحی معنی بھی لیا جائے، یہ جو کیفیت ہے یہ ولایت میں رہنی چاہیے، قربت ایجاد ہو سنخیت کے ساتھ۔ بس میں نے اگر اپنے امام کی ولایت کا ادعا کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے نہ صرف اس سے قربت ایجاد کرنی ہے بلکہ سنخیت ایجاد کرنی ہے۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا امام سنخیت کس سے رکھتا ہے، جتنی وہ سنخیت میرے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنا میرے امام سے قربت کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی درمیان سے غیریت کی کیفیت نکلتی چلی جائے گی۔ جہاں میرے اور امام کے درمیان سے غیریت نکل جائے وہیں پر ولایت تحقق پیدا کر لیتی ہے، وہیں پر ولایت معنی پیدا کر لیتی ہے۔ اب میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ جو معصومین ہیں، یہ جو ائمہ ہیں، ان کی سنخیت کیا ہے؟ آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن نے مجھے کیا بتلایا؟ قرآن نے کہا ان کی سنخیت طہارت کی ہے، یہ مطہرین ہیں، بس تم جتنا اپنے در اندر طہارت پیدا کرتے چلے جاؤ گے اتنا ان کی سنخیت کے ان جیسے ہم امام بن نہیں سکتے، کوئی نہیں بن سکتا امام، جس کو اللہ نے بنا دیا بس وہ امام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے صرف شباہت پیدا کرنی ہے،
بس جتنی میں طہارت پیدا کرتا چلا جاؤں گا اتنا ہی میں کیا ہوتا چلا جاؤں گا؟ نزدیک ہوتا چلا جاؤں گا، اتنا ہی نزدیک۔ یہی مطلب